السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 104، 491 صفحہ. محبت کے چند لوازم اور آثار. لوازم کیا ہوتے ہیں؟ جو چیز اس کے لازمی حصہ ہوتی. ٹھیک ہے. محبت کے چند لوازم اور آثار. ہر محبت کے کچھ آثار نشانیاں، توابع جو اس پہ فال بیک کرتی ہیں، چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں. لوازم جو لازمی حصہ ہوتے ہیں اس کے، اور احکام ہوتے ہیں. محبت خواہ اچھی ہو یا بری، گڈ اور بیڈ، نفع بخش ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، یا مضرت رساں یعنی نقصان دینے والی، کیسی ہی محبت ہو اس کے آثار ضرور نمایاں ہوتے ہیں، اس کی سمٹم ظاہر ہونے لگتی ہیں. چنانچہ وجد، ذوق، حلاوت، شوق، انس، وصل اور اتصال یعنی ملاپ، قرب، انفعال یعنی اثر پذیری، بعد اور ہجر، دوری اور جدائی کے صدمات، وصل اور قرب کا سرور اور فرحت وغیرہ. یہ تمام امور محبت کے آثار اور لوازم ہیں. یعنی جس انسان کے اندر کسی بھی چیز سے جو محبت ہوگی تو انسان کے اندر یہ آثار اس کے لازم ہوں گے. انسان اپنے اندر کیا کیا چیز پائے گا؟ وجد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس چیز کو محسوس کرے گا، وجود اس کا. یعنی پھر ذوق، حلاوت، اس کی ایک مٹھاس بھی ہوگی. پھر شوق ہوگا اس چیز کی طرف جانے کا، اس کے حاصل کرنے کا. انس، اس سے مانوس ہوگا، انٹیمیسی ہوگی. وصل اور اتصال، قرب چاہے گا انسان، اس سے اثر قبول کرے گا، اس کے رنگ میں رنگے گا. اور اگر وہ چیز دور جائے گی تو اس کا صدمہ ہوگا، اور اگر قریب آئے گی تو اس کو خوشی حاصل ہوگی. یعنی یہ نشانیاں ہیں کسی بھی چیز کے لیے. اگر انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں تو سمجھیں کہ اس کے اندر مرض محبت پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن محمود ترین اور نافع ترین محبت وہ ہے، یعنی یہ چیز رکھی تو ہے اللہ نے، یہ تو ہوگی، یعنی محبت تو ہوگی انسان کے اندر کیونکہ اللہ نے رکھ دی. کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اختیاری ہے یا اکتسابی ہے، یا پھر انسان کے اندر کہیں سے آئی ہے، اس کا انسان کا اختیار ہے یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ چیز اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے، جو ادا اس کو پسند آتی کسی بھی چیز کے اندر، اس سے وہ متاثر ہو کر اپنے اندر اس کی محبت پانے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، وہ جاگ اٹھتی، یعنی ایک طرح سے کنسیو کر لیتا ہے اس محبت کو. اور اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی بتوں سے محبت کر رہا ہے، کوئی انسانوں سے کر رہا ہے، کوئی درختوں سے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے کر رہا ہے. کسی بھی چیز کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو یا غیر انسان کی. اب یہ کہتے ہیں کہ محمود ترین یعنی سب سے زیادہ جو قابل تعریف محبت ہے، اور جس محبت میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، نافع ترین، سپرلیٹو ڈگری، وہ ہے جو محبت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہم آغوش کرے. یہ کرائیٹیریا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس پر اپنی محبتوں کو پرکھیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط، ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. صرف دنیا نہیں، آخرت، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود، کامیابی سے ہم آغوش کرے، ہم کنار کرے. جہاں سمجھے کہ دنیا کا کچھ نقصان ہو رہا ہے، کہ ایک انسان سے محبت دوسرے انسان کے حقوق کو چھین رہی ہے جس کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہمارے مقصد میں، مشن میں حائل ہے، مقصد زندگی میں، یا پھر آخرت میں جس چیز پر جا کر حسرت ہوگی، وہ محبت مذموم ہے. اس چیز کی محبت، یعنی کسی بھی ایسی چیز کی طرف اگر وہ محبت لے جا رہی جو انسان کو خود نقصان دینے والی، تو پھر اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف اسے کھینچ لے جائے. سعادت، خوش قسمتی، کیونکہ محبت جو ہے نا وہ پولنگ فورس ہے،
کھینچتی ہے اس چیز کی طرف انسان کو. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی محبت کسی ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ جو اس کو دنیا آخرت کی بھلائی کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہو. کیونکہ کام آسان ہو جاتے ہیں نا. ایک کام ہوتا ہے لگے بندوں کرنا، مصیبت کے مارے کرنا، بوجھل قدموں سے کرنا. اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی وہ انتظار کرتے ہیں کہ اذان کب ہوگی، کب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. ان کی بے چینی ہوتی ہے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے بات کی جا سکتی. اور اگر وہ محبت نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ سے تو نماز سب سے بڑا بوجھ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ خاشعین دراصل کون ہے؟ یہی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جن کے اندر عاجزی ہے، خشوع ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ محبت انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے لازماً اپنے آپ کو اس سے چھوٹا کرتا ہے. تو یہی عبادت کی روح ہے اصل میں. اسی قسم کی محبت سعادت دارین کا عنوان ہے، اور وہ محبت جو دنیا اور آخرت کی مضرت کی طرف کھینچ لے جائے شقاوت اور بدبختی کا عنوان ہے. اس میں بدبختی چاہے کسی کھانے کی محبت ہو یا کسی نشے کی محبت ہو. جس چیز سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. اس محبت سے گلو خلاصی کرانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ پولنگ فورس ہے نا جو انسان کی عقل کی بھی مت مار دیتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے اسے اس چیز کی طرف لے جاتی. انسان خود ریئلائز کرتا ہے، مانتا ہے، کنفیس کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن پھر اسی چکر میں اسی بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہا. تو اگر کوئی کسی بھنور میں پھنس جائے تو اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عام سیدھے سادے طریقے کافی ہو جائیں گے؟ سخت محنت کرنی پڑے گی. ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اس محبت کو اختیار نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مضرت رساں ہو، یعنی نقصان دہ ہو، اور اسے شقاوت اور بدبختی کے غار میں دھکیلے، یعنی جس سے پھر لوٹنے کی کوئی جگہ نہ ہو اس کے لیے. دیکھیں کہ انسان اگر کسی ایسی چیز کی محبت کا شکار ہے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن رہی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کی ناراضگی میں اگر وہ مرتا بھی ہے یا دنیا سے جاتا بھی ہے تو پھر واپسی کا ہے کوئی راستہ کبھی کامیاب ہونے کا؟ دنیا کی تو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو ایک غار میں دھکیل رہا ہے، اس کو دھکیل رہا ہے، مصیبت، بدبختی. ہر آنے والا دن اس کی بدبختی میں مزید اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوڈ کر رہا ہے اپنے اوپر، ان سب چیزوں کو اپنے خلاف حجت بنا رہا ہے. ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ اس کے خلاف حجت بن رہا ہے. اگر وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے یا اس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے یا اس کے لیے مال، جان، وقت کچھ بھی برباد کر رہا ہے، ہر چیز اس کے خلاف حجت ہے. تو اس کا ایک ایک قدم اس کو دھساتا چلا جا رہا ہے نیچے، وہ نیچے کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے. اور جتنا وہ دیر لگائے گا، جتنا ڈیلے کرے گا، اتنا اور دھستا چلا جائے گا. مضرت رساں محبت کا صدور یعنی صادر ہونا، اس کا ہونا، وجود انسان سے صرف جہالت اور حماقت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. نقصان دہ چیزوں کی محبت کب ہوتی ہے انسان کو؟ لا علمی، جہالت، حماقت، بے وقوفی. کیونکہ انسان کا نفس، یہ نفس کی مصیبت ہے اصل میں، اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، اور سارا شر اس نفس کا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے شروع میں کیا کہتے تھے؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اپنے ہی نفس کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہی بچا. صرف اللہ کو مضبوط تھامنا ہی حل ہے، اسی کو پکڑ کے آپ اس غار سے باہر آ سکتے ہیں، اور کوئی حل نہیں. کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ واقعی اس کے حضور نہ روئیں اور نہ گڑ گڑائیں اور اس سے مدد نہ مانگیں. انسان پھر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ مدد کر دے، وہ مدد کر دے، یہ، اور مشورے لیتے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی انتہائی نہیں ان مشوروں کی، سب بیکار ہیں. کسی انسان کا مشورہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا اور اس کو نہیں پکڑیں گے. کیونکہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اور وہ کب ہدایت دیتا ہے، وہ کب راستہ دکھاتا ہے؟ جب واقعی انسان چاہتا ہے، جب تڑپتا ہے اس راستے کے لیے، اور جب مانتا ہے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو.
اور اللہ کے حضور مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے. بعض اوقات ہم ساری دنیا کے حضور کنفیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے پاس اکیلے میں قبولیت کے اوقات میں نہیں روتے, نہیں تڑپتے, نہیں مانگتے. اب قبولیت کے اوقات میں مثلاً اذان کا جواب دے کے اس کے بعد دعا مانگنا, اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اذانیں ہو رہی ہوتی اور لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی, بولے چلے جاتے ہیں. جس چیز میں دوا تھی وہ انہوں نے کھو دی, وہ گنوا دیا چانس, اور سر پھوڑ رہے ہیں وہاں جہاں سے نکلنے والا کچھ نہیں. یہی تو شرک کی مصیبت ہے. انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں میں اٹکا رہتا ہے اور ان سے مدد چاہتا ہے کہ وہ نکالیں گے اس کو, کوئی نہیں نکال سکتا. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, جو رسی والی مثال ہے نا. نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ اور مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا, کوئی فائدہ ہے ہی نہیں, نہ دین کا, نہ دنیا کا, نہ آخرت کا. ظاہر میں نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے, کسی کو نقصان نہیں, خود اپنی جان کو ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا, کیا علاج تھا ان کا, کیا کہا تھا انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ نہیں انہوں نے کہا یہ شیطان نے بہکا دیا, یہ بڑا دشمن تھا, آپ اس کو پکڑیں, اس نے کیوں ہمیں خراب کیا. ہم یہی کرتے ہیں, یہ ریزن ہے, وہ سبب ہے, اس نے بہکایا, وہ کمپنی غلط تھی, وہ ماں باپ نے نہیں توجہ دی, وہ اس نے کمی کی ہماری زندگی میں. ہم اوروں کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ سارا اپنی غلطی کا بلیم ان کو دے دیں اور خود پاک دامن بن کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کریں. جتنا مرضی زبان سے کر لیں, جتنی مرضی لاجک استعمال کر لیں, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. وہ اگر ہو بھی تو اصل ذمہ دار اپنی غلطیوں کے ہم خود ہیں, اور جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں, اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. وہی کرنا پڑے گا جو آدم علیہ السلام نے کیا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ آنسو آدم علیہ السلام نے بہائے, سب سے زیادہ آنسو آدم علیہ السلام نے بہائے. کب؟ جب وہ شیطان کے پھیر میں آگے تھے. ہم کتنے آنسو بہاتے ہیں اللہ کے سامنے, اور اس وقت تو کوئی اور معبود اور کوئی تیسرا چوتھا تھا ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام اللہ ہی کے حضور روتے رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, واقعی میری غلطی ہے, میں نے قصور کیا. یونس علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی تھی؟ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میری غلطی تھی. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آنسو داؤد علیہ السلام نے بہائے. کیا ہوا تھا داؤد علیہ السلام سے؟ داؤد علیہ السلام اتنے زبردست عدل کرنے والے تھے کہ رعایا کا ایک ایک بندہ ان سے خوش تھا. انسانوں میں سب سے زیادہ عادل. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار اور رعایا میں بہت عدل کرنے والے. لیکن چونکہ انسان تھے, ایک مقدمے میں کچھ بھول ہو گئی اور احساس ہی نہیں ہوا. بعض اوقات ایسا تھا نا, پھسلتے ہیں, بھولتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو ساتھ ہی جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں, نظر ہی نہیں آتا. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کسی طریقے سے وہ غلطی دکھا دیتے ہیں, کسی مثال کے ذریعے, کسی کی بات کے ذریعے, کسی واقعے کے ذریعے وہ دکھا دیتے ہیں ان کو کہ دیکھو یہ تم نے غلطی کی. انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے, اوہ یہ تو میری بات کی جا رہی ہے, یہ تو میری کہانی ہے, یہ تو میں ہوں. بات کوئی کر رہا ہے, واقعہ کچھ ہو رہا ہے. کل ایک بچی نے خط لکھا کہ وہ کچھ عرصے سے ایک خاص مسئلے کا شکار تھی, کشمکش, کیا کروں کیا نہ کروں, بہرحال کسی چیز میں چین نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کہیں سے پتا چلا کہ آن لائن یہ لیکچر آتا ہے. انہوں نے جو ہی کلک کیا تو ڈاکٹر ادریس کوئی لیکچر لے رہے تھے. وہ کہتی ہیں کہ جو پہلا جملہ تھا اس میں میرے سارے سوالوں کا جواب تھا, اور اس دن میں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے. کہاں سے کچھ پتا نہیں. اب ہم یہاں بول رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کون کیا سن رہا ہے, اور جس وقت وہ کلک کرے وہاں اس وقت کیا آ رہا ہو, جو اس ایک جملے کی تلاش میں ہم زندگی میں مارے پھر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے. کیسے دکھاتا ہے؟ کیونکہ ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ رستہ چاہیے. جب ہم اپنے ساتھ سچے ہوتے ہیں اور روتے ہیں اس کے آگے, تو پھر وہ خود اٹھا کے ہمیں وہاں لے جاتا ہے. وہ ہم سے وہ لنک کلک کرا دیتا ہے جہاں سے ہمیں جواب ملنا ہوتا ہے, جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں بھی جواب ہے یا ہو سکتا ہے. وہ بندہ اس ارادے سے بھی نہیں اس رستے پہ چل رہا ہوتا, لیکن کنیکشن اللہ سے ہوتا, مانگ اس سے رہا ہوتا ہے ہر دم, تو وہ کسی بھی چیز کو بہانہ بنا دیتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں, بعض لوگ فزیکلی بیمار ہوتے ہیں, طرح طرح کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, کہاں کہاں خرچ نہیں کرتے, لیکن کسی ایک چھوٹی سی ٹپ میں وہ عرصے کی بیماریوں کا علاج موجود ہوتا ہے. بس وہ ایک بل کھولنا ہوتا ہے
یا ایک رکاوٹ دور کرنی ہوتی ہے اور انسان ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے کبھی کوئی مریض ہی نہ ہو. تو شفا دیتا پھر کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. تو اصل ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انسان اپنے ساتھ سچا ہو، کیونکہ سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا جذبہ ہماری زندگی محبت کا نا. تو ہم میں سے ہر شخص جو بھی یہ پڑھ اور سن رہا ہے وہ ضرور اپنی محبتوں کا جائزہ لے، کیونکہ دل محبت سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتا. کس سے محبت کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، کس چیز کی چاہت ہے، کس چیز کا نشہ ہے، کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی طرح پلٹ پلٹ کے جاتا ہوں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات انسانوں ہی کی محبت ہو، کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی. مثلا کسی کو کمپیوٹر کی ایڈکشن ہو سکتی، نماز لیٹ ہو رہی ہے اور وہ لگا ہوا اس پہ براؤزنگ کرنے. کسی کو کسی اور چیز کی مصیبت ہو سکتی. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی بت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایسی حرکت ہوتی ہے اس کی کہ وہ بعض اوقات پھر وہ ارادے پہ بھی غالب آ جاتی ہے، غیر ارادی طور پر، اور انکانشیسلی انسان کے قدم ادھر اٹھ جاتے ہیں. ایک ایسی پل ہوتی ہے کہ انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا، ارریزسٹیبل ہوتی ہے وہ. کیونکہ ہم عام طور پہ محبت صرف عشق و عاشقی والی محبت، اسی چیز کو معبود سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کھانے کی چیز سے ہو سکتی ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کسی کام سے ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے اوپر ایک اور دھوکہ دیتے ہوں، اللہ ہی کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اگر نماز نہ بھی ڈھنگ کی پڑی تو کیا ہوا، یہ بھی ضروری تھا. ہم بندوں کی خدمت کر رہے ہیں نا، لہٰذا اگر دیر بھی ہوگی نماز میں تو کیا ہوا، یا اور اسی طرح کی کئی چیزیں. تو ہر انسان بہت کلوزلی، آنےسٹلی، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو واچ کرے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی عبادت میں حائل ہوئی بھی ہے؟ بچے ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی مشغلہ ہے، کوئی نشہ ہے، کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز نقصان دہ ہے جو اس تک جانے میں رکاوٹ ہے یا اس میں کوئی خلل ڈالے ہوئے، اور وہ ہم خود ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جب اپنی دل کی آنکھیں کھلیں گے. انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جن کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اور اپنے ہی دل میں پائے جانے والے خیالات اور اپنے ہی دل میں پائے جانے والی محبتوں کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جہالت اور حماقت کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں منافقین کو کیا کہا گیا؟ سفہا. سفہا وہ جو تھا سیقول السفہا، وہاں بھی اور یہاں بھی کہ الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون. تو یہ سفاہت جو ہوتی ہے، حماقت، جہالت، یہ دراصل انسان کو نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجبور کرتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے مضرت رساں محبت کی طرف لے جاتا ہے. بہت سے لوگ مثلا صرف نفس کی خواہش کے مطابق کھاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بیمار ہو، صرف وہی چیز کھاتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھی لگتی ہے، ٹیسٹ، مزہ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مضرت رساں. پتہ ہے کسی کو سگریٹ کا نشہ ہو جاتا، کسی کو کسی چیز کا ہو جاتا، رک ہی نہیں پاتا. اسی لیے تو روزے رکھے گئے، اور فرض روزوں کے علاوہ کیا کہا گیا کہ نفل روزے بھی رکھو، کیونکہ اس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول آتا ہے، کھانے پینے کی یا شہوت کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں جو دین میں ہمیں بتائی گئی ہیں، نمازیں ہیں، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، جہاد ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو دراصل انہی خرابیوں سے بریک لانے کے لیے یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں اور لازم کی گئی. مال کی محبت توڑنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، وطن اور اولاد اور بچوں کی محبت توڑنے کے لیے حج فرض کیا گیا، اور اسی طرح کے دیگر کام بھی. نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ اور مضرت رساں چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے. نفس کام ہی یہی کرتا ہے، ہر وقت ہلاکتوں کی طرف لے جا رہا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نفع نہیں ہوتا. ظاہر میں نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات اور حوادث سے بے خبر ہوتا ہے، یعنی نقصان سے بے خبر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہے کتنا، اور بغیر سوچے سمجھے اور نقصانات سے لا علمی کی بنا پر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو معصوم لڑکیاں راہ چلتے لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کہاں تک خرابیاں جا پہنچتی ہیں، کیسی کیسی ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. حالانکہ صاف واضح طور پر ہر عقل مند انسان کہے گا کہ اس میں اس کی عزت عصمت کا خطرہ ہے، اس میں اس کے مستقبل کا خطرہ ہے، اس کی نسلوں کا خطرہ ہے، اس کی زندگی، اس کے دین ایمان، ہر چیز خطرے میں. لیکن ہر چیز کو
کس پہ لے آتی؟ رزق پہ لے آتی ہے. صرف کس لیے؟ نفس کی خواہش کے لیے. اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے کہ جہاں سوائے یعنی اگر دیکھے تو حاصل کیا ہوا؟ اب زنا کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک نفس کی خواہش کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ لیکن نتائج کتنے بھیانک ہیں. زندگی بھر کے لیے انسان کو نفسیاتی مریض بنانے کے لیے کافی ہیں، اور باقی ہلاکتیں تو الگ ہیں. لیکن یہ جہالت اور یہ حماقت، یہ دونوں لفظ یاد رکھیے کہ ایسی ساری محبتیں جہالت اور حماقت پر مبنی ہوتی ہیں، اور نقصان کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا، دنیا میں کیا کیا مصیبت آئے گی اور آخرت میں کیا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اس محبوب میں جو مضرتیں یعنی نقصان موجود ہیں یا جو خرابیاں اس کی محبت میں مضمر ہیں، اس کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کا نشہ ایسا ہے کہ جو اسے ہر نقصان سے کیا کیے ہوئے ہے؟ غافل کیے ہوئے، سوچنے بھی نہیں دیتا. یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیر علم، بلا سوجھ بوجھ کے محض خواہشات اور شہوات کی اتباع اور پیروی کیا کرتے ہیں. بغیر علم، بغیر سوچ، بغیر عقل اور بغیر سوچ سمجھ کے صرف شہوت کی، لسٹ کی پیروی کر رہے ہیں. یا پھر ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو ایسی محبت کی مضرتوں سے تو واقف ہیں، پتہ تو ہے نقصان کیا ہے، اس کی مضرتوں کو جانتے پہچانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو اپنی معلومات پہ ترجیح، پرائرٹی دیتے ہیں. یعنی معلومات بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن علم پیچھے چلا جاتا ہے اور خواہشات اوپر آ جاتی. اس صورت میں علم بھی فائدہ نہیں دیتا. اس صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی، مرکب یعنی کمپاؤنڈ بن جاتی، اعتقاد فاسد اور اتباع خواہشات، یعنی غلط عقیدہ اور خواہشات کی پیروی. محبت فاسد کی پیداوار محض جہالت اور حماقت اور اعتقاد فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی فاسد محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جہالت و حماقت اور غلط اعتقاد کی وجہ سے. اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں، اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں. کس قسم کی؟ جو جہالت حماقت پر مبنی اور اعتقاد فاسد پر. یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقاد فاسد کے بعض دوسرے امور اس میں جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر اسے شبہات کی طرف موڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے حق اور باطل اس پہ مشتبہ ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے غلط ہے، پھر انسان کی خواہش کہتی ہے نہیں، تعویلیں کرنے لگتا ہے انسان. اور محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آراستہ صورت میں پیش ہوتا ہے، یعنی محبوب اس کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی خاص چیز ہوتی نہیں. ان شبہات کی تائید اور معاونت سے شہوات اسے اپنی گرفت میں لے کر، یعنی شہوت اسے کنٹرول کر لیتی ہے، کشا کشا محبوب تک کھینچ کر لے جاتی. پھر شبہات اور شہوات کے لشکر عقل اور ایمان کے لشکروں کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹ جاتے ہیں. ایک طرف شہوت ہے، ایک طرف ایمان، دونوں میں اب یعنی کہ جنگ شروع ہو گئی، اور جانبین میں پوری قوت سے مار کے شروع ہو جاتے ہیں. بالآخر ان میں سے غالب و ظفر یاب وہ ہوتا ہے جو قوی تر اور مضبوط تر ہوتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو وہ غالب آ جاتا ہے، شہوت مضبوط ہو تو ایمان پیچھے چلا جاتا ہے، شہوت اس پہ غالب آ جاتی، اور اس طرح انسان پھر ہر خرابی اور برائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایمان کمزور ہونا پھر کس بات کی علامت ہے کہ کیا ہے وہاں؟ وہی نفاق. جب یہ حقیقت ذہن نشین ہو جائے تو جان لیجئے کہ محبت کی ہر نوع اور ہر قسم کے توابع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے مطبوع کا ہوتا ہے. جو محبت محمود اور نافع ہے، یعنی پسندیدہ ہے، وہ اس کے لیے عنوان سعادت ہے، خوش قسمتی کا سبب ہے. یعنی انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو صحیح محبت ملی یا محبت کرنے کا ڈھنگ آیا، کیونکہ محبت زندگی میں حسن بھی پیدا کرتی، خوشی پیدا کرتی ہے، ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی، عمل صالح میں سبقت کرنے کا باعث ہوتی. اس سے اس کی دنیا اور عقبہ کی فلاح وابستہ ہے. اس محبت کے تمام توابع، لوازم اور آثار اس کے حق میں نافع اور سود مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے. ان توابع اور لوازم کو وہی حکم ہوگا جو ان کے مطبوع کا، مطبوع جس کی پیروی کی جاتی. انسان اگر محبت محمودہ کے لیے روتا ہے
اگر انسان کی محبت اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور پھر اس کے آنسو آتے ہیں اس محبت میں، تو یہ رونا اس کے حق میں نافع ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، کیونکہ اس سے اس کے اندر دل میں نرمی پیدا ہوتی، اسے حزن و غم لاحق ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے نفع بخش ہے، اس پر ثواب ہے اس کو، اور فرح و مسرت حاصل ہوتی، خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سود مند ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، انشراح و انبساط پیدا ہوتے ہیں، دل کھل جاتا ہے، عقل کھل جاتی ہے، دل دماغ روشن ہو جاتا ہے، چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں، انسان جہالتوں سے نکلتا ہے، تو سب اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کے لیے مفید ہے، اور انقباض پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے موجب سعادت، یعنی کچھ چیزیں اس کے دل کے اندر ایک اضطراب اور ایک یعنی جس کہتے ہیں نا اپریہنشن پیدا کرتی ہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہے۔ غرض یہ تمام امور اصل مطبوع کی طرف سفر محبت کی منزلیں قرار پا جاتی ہیں، اور ازدیاد محبت یعنی محبت کا زیادہ ہونا، رنج محبت یعنی محبت کی وجہ سے دکھ افسوس ہونا، قوت محبت اصل محبت کے احکام میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پھر انسان کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ مضرت رساں نقصان دہ محبت اور اس کے تمام توابع اور لوازم اور آثار انسان کے لیے مضرت رساں ہیں، یعنی اس سے متعلقہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ آپ فرق سمجھ لیجیے۔ صحیح محبت کے ساتھ جتنی چیزیں، کیونکہ محبت جہاں ہوگی وہاں رنج و غم بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا، انس بھی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، یعنی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو اس کے تابع ہیں۔ اس کے بغیر محبت تو محبت ہی نہیں ہوتی، تو پھر محبت کے نام پر ایسی خود کو دھوکہ دیتا ہے انسان، جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے محبت ہے لیکن نہ شوق ہے، نہ انس، نہ وصال کا شوق ہے، اور یہ جتنی بھی باتیں آئی ہیں محبت کے تو کچھ بھی نہیں اس میں سے، یہ صرف خالی کولی نعرہ ہے اللہ سے محبت ہے۔ اس کو بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ کیسی محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا محبت ہے، اس کے ساتھ یہ سارے آثار موجود ہیں، یہ انگریڈینٹس یعنی لازمی اجزاء اس کے اندر ہیں۔ اب اسے کھانے میں اگر ایک نمک ہی نکال دیں، ایک انگریڈینٹ بھی نکل جائے تو باقی کیا مزہ رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح باقی بھی چیزیں، تو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر محبت ٹھیک ہے تو سارے لوازم اور اس کی ساری چیزیں باعث اجر بن گئی، فائدے کی ہو گئی، اور اگر وہ غلط ہے تو ہر چیز جو اس سے متعلق ہے سبھی غلط ہے، پر وہ ڈیوائیڈ نہیں آپ کر سکتے، ہاں اتنا تو ٹھیک ہے اور یہ حد ٹھیک ہے اور یہ حد ٹھیک نہیں، سب بیکار۔ مضرت رساں محبت اور اس کے تمام توابع اور لوازم آثار انسان کے لیے مضرت رساں ہیں، یہ اسے رب العالمین کی بارگاہ سے دور پھینک دیتے ہیں۔ مضرت رساں محبت جہاں کہیں اور جس شخص میں بھی اپنے توابع یعنی جو چیزیں اس کے ساتھ پیچھے چلی آتی ہیں اور لوازم اور آثار میں منقلب اور نمایاں ہوگی، پرومیننٹ ہوگی، مضرت رساں ہی ہوگی، نقصان دہ ہی ہوگی، اور پروردگار سے بعد اور دوری ہی پیدا کرے گی۔ جس منزل اور جس مقام میں یہ محبت پہنچے گی خسارہ ہوگا، زیادہ ہوگی تو زیادہ نقصان، تھوڑی ہے تو تھوڑا نقصان، اور رب العالمین سے بعد اور دوری اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، اسی اعتبار سے ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا نا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر ہے، ذرا ویٹ، انتظار کرو، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ۔ جس منزل اور جس مقام میں یہ محبت پہنچے گی خسارہ ہوگا، اور رب العالمین سے بعد اور دوری اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ معصیت کے ہر کام کا حال یہی ہے، گناہ کے ہر کام کا حال یہی ہے۔ طاعت اور اطاعت سے جو چیز پیدا ہوگی وہ اطاعت گزار مطیع کے لیے زیادتی اجر، فراوانی اور ثواب اور قرب رب العالمین کا موجب ہوگی، اور جو چیز معصیت اور نافرمانی سے پیدا ہوگی وہ خسران، خذلان، بعد عن اللہ کا موجب ہوگی۔ خسران کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو۔ خذلان اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے، تو اور جن مقامات پر کافروں کو ان کا چلنا پھرنا ناگوار گزرتا ہے وہاں چلتے ہیں، تو اور دشمنوں سے کچھ ملا رہتا ہے، تو ہر کام کے بدلے ان کا نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ خلوص دل والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو اس راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے، بھوک، پیاس، گرمی، تھکاوٹ،
کسی کا کرٹیسزم، کسی کی جھڑکیاں، ڈانٹ، وہ ساری کی ساری انسان کے لیے کیا بن جاتی؟ باعث اجر. تو اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر تھوڑا یا بہت کچھ راہ خدا میں جو خرچ کرتے ہیں اور جو میدان ان کو طے کرنے پڑتے ہیں، یہ سب ان کے نام لکھا جاتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ کا جو گھوڑا ہوتا ہے، اس کی لید پیشاب تک اس کے نام اعمال میں، حسنات میں شمار ہوگی. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ناپسندیدہ، ناگوار چیز ہے، لیکن وہ بھی تول دی جائے گی ساتھ. یعنی ہر وہ چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہو، اس رستے کے ساتھ وابستہ ہو، تو ذرے ذرے میں، قدم قدم پہ اجر لکھا جاتا ہے. گاڑیوں کا دھواں بھی بالکل سب کچھ. اور جو میدان ان کو طے کرنے پڑتے ہیں، جتنے بھی فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں، یہ سب ان کے نام لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اگر اس محبت کے ساتھ کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں سبھی کا اجر ہے، کیونکہ بہت سارے پریشرز آتے ہیں نا، کچھ اپنی جان پہ آتے ہیں، کبھی بھوک ستاتی ہے، کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، کبھی انسان کو کوئی کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ. لیکن انسان کیوں جمع رہتا ہے؟ استقامت کب آتی ہے؟ اور ان ساری چیزوں کو انسان اگنور کر دیتا ہے اور پھر بھی جمع رہتا ہے. یہ صرف اس وقت جب محبت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے. جیسے ماں کی بچے کے لیے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ بچہ الٹی کرے، پیشاب کرے، کچھ بھی کرے تو وہ کیا کرتی؟ بیزاری سے صاف کرتی ہے، شوق سے، ہر چیز شوق سے کرتی، کیونکہ اس محبت کا پیکج ہے. وہ اس میں اچھی چیزیں خوشگوار بھی ہیں، بچے کی مسکراہٹیں بھی ہیں اور نجاستیں بھی ہیں. تو وہ صرف مسکراہٹوں کی وجہ سے نہیں بچے کو اٹھاتی، وہ دوسرے اٹھاتے ہیں. ماں اس کی نجاستوں کو بھی اتنے ہی شوق سے صاف کرتی ہے جتنے شوق سے اس کی مسکراہٹیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ صرف سچی اور خالص محبت کی بنا پر ہوتا ہے. جو لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے. کی سورۃ توبہ کی اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اور یہی ہماری اعلیٰ اور عرفہ زندگی میں چیزیں ہو سکتی ہیں: اللہ، رسول، اور اس کے بعد جو ہمارا کام ہے اور مشن ہے. ہر دور کے جہاد کی اپنی ایک شکل ہوتی. تو جب اس کام سے سچی لگن اور محبت ہوگی تو پھر اس کے ساتھ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں آئیں گی سب خوشی سے گوارا ہوں گی. کہتے ہیں گالیاں کھا کے بھی بد مزہ نہ ہوا. یہ کون بد مزہ نہیں ہوتا؟ ہاں، جو سچی محبت کرتا ہے. یہ کسی شعر کا مصرع ہے نا کہ جو دنیاوی عاشق اپنے معشوق کی محبت میں اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تو وہ گالیاں بھی اس کو اچھی لگتی ہیں کہ مجھے اس محبت میں مل رہی ہیں. ہم اگر دین کے راستے میں آتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تو کوئی اگر ہماری بےزتی بھی کر دے، کوئی ہمیں گالیاں بھی دے دے، کوئی برا بھلا بھی کہہ دے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی دے، تو کیا ہوا؟ اس کو بھی انجوائے کر لیں. کوئی تنقید بھی کر دے، اپنے اوپر تنقید سن کے کون مسکرا سکتا ہے؟ اس پر بھی کون خوش ہو سکتا ہے؟ وہی خوش ہو سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس نے قدردانی کر لی ہے. لوگوں سے چاہیے کچھ نہیں. جب لوگوں سے کچھ چاہیے نہیں تو ان کی اچھی باتیں بری باتیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے لیے تعریف اور تنقید میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دونوں اس کو اس کے کام کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہیں. جب تک یہ سچائی نہ آئے انسان اس راستے پہ استقامت اختیار کر ہی نہیں سکتا. جب تک ذات بیچ میں شامل رہتی ہے تو اس وقت یا تو ہم ذات کا دفاع کرتے رہتے ہیں، یا مائنڈ کرتے رہتے ہیں، یا موڈ آف کیے رہتے ہیں، یا پھر بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. یعنی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنے لگتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت اس کی. اور اگر انسان جان لے، کل بچیاں جب آئی ہوئی تھی اور کانوکیشن ہو رہی تھی، میں سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ جن لوگوں نے ان کو پڑھایا ہے اور جن انچارجز نے ان کے پیپر چیک کیے اور جن لوگوں نے ان کو انکریج کیا اور جمائے رکھا، وہ آج یہاں ہیں بھی نہیں. ان کو پتہ بھی نہیں کہ کس کس کا کہاں کیا حصہ ہے. لیکن کاش اگر وہ دنیا میں جان لیں کہ ان کی تیار شدہ پروڈکٹ نے آگے کیا کیا ہے، تو وہ دور ہوتے ہوئے اس کام کے لیے تڑپیں، نہ کہ اس کام کو کرتے ہوئے بھی دل ان کے دور ہوں اور وہ بیزار ہو کے یہ کام کریں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے دین کی ایسی خدمت کے لیے، لیکن وہ روز احسان جتاتے ہیں، روز بوجھ دکھاتے ہیں، بیزاری ظاہر کرتے ہیں، اور یوں اپنا اجر ساتھ ساتھ ضائع کرتے رہتے ہیں. کیونکہ لا تبطلوا صدقاتکم
بالمن والاذا. من اور اذا دو چیزیں، دونوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم من نہیں کر رہے تھے لیکن اذا ضرور کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، احسان جتا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ دین رکھ رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر، شاید تمہارے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے تو نہیں کر رہے ہم، کیونکہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے ہر چیز سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، ایک کریکشن بھی ایک پیپر میں کی تو اس کے اوپر جو اجر ملنے والا ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہم اس کی کتاب کے خادم ہیں، اور جہاں جہاں تک روشنی پہنچے گی وہاں وہاں تک حصہ جائے گا. تو ان کی کوالٹی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور واقعی ان کے کام میں برکتیں بھی بے شمار ہوتی ہیں. تو اس لیے چاہے پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا پڑھانے کے لیے آئے ہیں یا کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، یاد رکھیے نفس کی طرف سے بھی شر آئے گا، شیطان بھی، انسان بھی، ہر طرف سے رکاوٹیں آئیں گی. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آزمائے نہ، آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن ثابت قدمی جب آئے گی جب اللہ کے لیے کریں گے اور اس کی محبت میں ہوگا. اگر کہیں بھی شرک کر لیا نا، انسانوں کی خاطر کیا، تو زیادہ دن نہیں چل سکتے، کوالٹی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، وہ ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ موقع بھی چلا جاتا ہے اور انسان ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ وہ کتنے نقصان میں جا پڑا. جی نظر آ جائے جلدی سے، اور اس کا یعنی تاکہ ہم پھر اس سے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا جو میں نے وقت لگایا تو کیا وہ اس کے ایکویلنٹ ہے جتنا رزلٹ سامنے آیا. دیکھیے دنیا میں ہم رزلٹ دیکھتے ہیں نا کہ سامنے کوئی چیز نظر آئے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا رزلٹ دیکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا رزلٹ دیکھے تھے. اسی طرح بہت سے انبیاء، اس سے بھی ہمیں باہر آنا چاہیے، اس سے بالکل باہر آ جانا چاہیے کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے اگر ہم صحیح کوشش نہیں کر رہے اور ہماری کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ہر وقت یہ نہ ایویلویٹ کریں کہ اچھا ایک شخص کو پڑھا دیا، ایک تھوڑا سا کام کر دیا، بس صرف یہی کیا ہے، اس کا تو کیا فائدہ. اس نیگیٹیوٹی سے باہر آئے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ہر وقت مایوسی اور نا امیدی کی باتیں کرنا. بس اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں. وہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا فارسی کا، سپردم بتو مایہ خیشرا تمی دانم حساب کم و بیشرا. سپردم بتو، میں نے تیرے سپرد کر دیا، مایہ خیشرا، جو میرے پاس کچھ سرمایہ تھا، جو بھی میری کوشش تھی، محنت تھی، جو میں کر سکتا تھا، میں نے اللہ کر لیا اور تیرے حوالے کر دیا، اجر بھی تجھی سے چاہیے. تو دانی حساب کم و بیشرا، اس میں کتنی کمی ہوئی، کیا زیادتی ہوئی، کتنا فائدہ کس کو ہوا، کہاں ہوا، یہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتا، میں تو حساب کر ہی نہیں سکتا. جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ چونکہ مجھے ایز اے پرسن کسی کو ڈسکس نہیں کرنا، نہ کسی جماعت کو، نہ کسی گروپ کو، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے، اور آپ ہی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. حساب کون کرے گا، جزا کون دے گا؟ کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ صرف اللہ. تو اس چیز کو آپ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں. ایک طرف یہ لیں کہ مجھے تو اللہ سے جزا لینی، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ بیچ میں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک فاسق سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے، کہ کئی لوگوں تک ہدایت پہنچنے کا وہی لوگ ذریعہ بنے ہوئے ہیں جو خود غلط کام کر رہے ہیں، اور وہ پا گئے اپنی جزا اور یہ برباد ہوئے. میں نے کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں بات، جنرل بات کر رہی ہوں کہ یہ خود اس دیے کی طرح جلتے رہے اور دوسروں کو روشنی دیتے رہے. تو بعض اوقات ہم اپنے ساتھ یہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ایسے ظلم بھی کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ہر چیز کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں. قدم نکالیں گھر سے تو کہیں یار اب تیرے رستے میں جا رہی ہوں، صرف تیرے لیے. کوئی مجھے ویلکم کرے یا جوتیاں مارے یا گالیاں دے، مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جتنی آپ خلوص کا زیادہ اظہار کریں گے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، اتنے بڑے بڑے امتحان ہوں گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، امتحان بھی ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ سچا کون ہے.
یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اطاعت اور عمل اور فعل اور کردار سے ان کے حق میں عمل صالح لکھا جاتا ہے. دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو اعمال صالح ان سے صادر ہوتے ہیں بیان ہی ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں. ان ہر دو میں فرق یہ ہے کہ پہلا امر ان کا فعل اور عمل نہیں بلکہ بد انسان سے صادر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ ایک ہے ان کا عمل اور ایک ہے ان پہ ہونے والی تنقید اور ان کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا. دو پہ اجر ملتا ہے. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ شاید ہم کوئی نیکی کے کام کر لیں گے تو اس پہ اجر ہے. وہ تو ہے ہی، قدم جو اٹھائیں گے اس پہ بھی ہے، لیکن اس قدم میں جو رکاوٹیں آئیں گی، ہرڈلز آئیں گے، اس پہ جو پریشانیاں آئیں گی اس پر بھی اجر ہے. تو یہی تو اللہ کا احسان ہے، اجر پر اجر، یعنی ایک مثبت ایک منفی، ایک آپ کو کرنے کا اجر اور ایک آپ کے کرنے پر تنقید کا اجر، جس کی وجہ سے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. دوسرا امر بینی انسان کا عمل اور فعل ہے جو ان کے حق میں لکھا جاتا ہے. ہر قتیل محبت کو چاہیے، یعنی جو شخص بھی محبت کے مرض کا شکار ہو چکا ہے، محبت نے اس کو قتل کر رکھا ہے، محبت اس پہ آ گئی ہے، چھا گئی ہے، اس کو لگ چکی ہے، وائرس نے اٹیک کیا ہوا ہے، کہ اس فصل کا مطالعہ پوری توجہ سے کرے. اس کے مطالعے سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی محبت اس کے لیے مفید اور موجب سعادت ہے اور کون سی موجب نقصان و خسران. اگر آپ سن رہے ہو پھر تو ضرور کریں گے، اور اگر سن ہی نہیں رہے تو پھر اور بات ہے. سَيَعْلَمُ يَوْمَ الْعَرْضِ أَيُّ بِدَعَ أَدَعَ وَعِنْدَ الْوَزْنِ مَا كَانَ حَصَلًا. ان قریب پیشی کے دن، یعنی اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، وہ جان لے گا کہ کون سی پونجی اس نے ضائع کر دی اور وزن کے وقت کون سی چیز اس نے حاصل کی. ساری پونجی، یہ وقت پونجی، پونجی کا مطلب ہوتا ہے مال، یعنی کرنسی جس سے انسان کچھ خریدتا ہے. یہ زندگی، یہ صلاحیتیں، یہ عقل، یہ وقت، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے؟ ایک پونجی. اس کو ہم کس راہ میں خرچ کریں، حتیٰ کہ اپنے صلاحیتیں، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی سوچیں، اپنا سب کچھ کس کی راہ میں لگایا ہوا ہے. کل اس سے کچھ کما کے لائے ہیں یا پھر سب بیسٹ گیا، گم گیا، ختم ہو گیا. سمجھ آیا کچھ؟ کچھ لوگوں کو تو آ گیا، شکر ہے، جنہوں نے جی کی، اور جو خاموش رہے وہ خاموش رہے. جواب تو دے دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محبت کے بارے میں جو ہم لوگوں کی زیادہ تر سوچ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ محبت ہم عموماً اس لیے کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گے. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی. خوشی کیسے حاصل ہو؟ وہ محبت ہوگی تو پھر ظاہر خوشی ہی ہوگی. آج جس چیز سے میرا دل سب سے زیادہ کھلا ہے وہ یہ ہے کہ محبت میں صرف خوشی نہیں ہوتی اور غم بھی ہوتے ہیں، اور جب دنیا کی خاطر کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے اور چیزوں سے کرتے ہیں تو چاہے خوشی ہو تو وہ بھی پھر بیکار ہی ہے، اور غم تو پھر ہے ہی بیکار. اور اللہ کے راستے میں ہر چیز اتنی زیادہ ورتھ وائل ہو گئی ہے، اتنی اس کی ورتھ انکریز ہو گئی ہے کہ خوشی پہ بھی اجر اور غم خوشی پہ بھی اجر ہے اور غم پہ بھی ہے. اور پھر انسان کتنا بے نیاز ہو جائے گا اپنی ان چیزوں سے، ان غموں سے. یہی تو فریڈم ہے اصل میں. خاص طور پہ جیسے میرے اندر جو ویکنس ہے نا، وہ مجھے پین سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، فزیکل ہو یا ایموشنل ہو. آئی ایم آلویز پروٹیکٹنگ مائی سیلف فرام پین. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج مجھے نا اس چیز سے آزادی مل گئی ہے الحمدللہ، کہ آئی شوڈ ناٹ فیئر پین بیکاز پین آلسو ایز اے ریوارڈ. سو ریوارڈ کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں. بالکل. تو جس چیز میں بھی مل جائے. جزاک اللہ. کیونکہ بعض اوقات لوگ پتہ کیا ہوتا ہے دین کی طرف کیوں نہیں آتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ پھر لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے یا ہمارے خلاف ہو جائیں گے یا ہمیں چھوڑ دیں گے، نقصان ہوگا. جی کہیں آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ جتنی بھی ایسی جو ردی قسم کی محبت ہیں وہ فولشنس ہوتی ہے، اس پہ بیس کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے اور شیطان مایوس کرتا ہے. تو کیا یہ حماقت نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو کے جلد فیصلے خود کرے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زیادہ اسمارٹ یا زیادہ انٹیلیجنٹ رکھا ہو اور آپ حماقت کر رہے ہوں کہ آپ جلد بازی کر رہے ہوں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات محبت میں نا ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں آپ نہ بیک گیئر لگا سکتے ہیں نہ آپ فرنٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں اسٹک ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ اس میں بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس غم کو بار بار منائیں.
ایسے جیسے جیسے ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ غم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے نکلیں, آپ بتائیں, ہمارے لیے دعا کریں. تو میڈم نے ایک بہت خوبصورت لیکچر دیا تھا, اس میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعا کریں تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کر دیں, کیونکہ نماز کے بعد جب آپ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا کروائیں تو ایک آیت یاد کر لیں, اچھی طرح مفہوم سمجھ لیں, کسی کو سمجھا دیں, تو آپ کے لیے خود بخود مخلوقات دعائیں کرنا شروع کر دیں گی. تو جب وہ لوگ دعا کریں گے تو آپ اس میں سے نکل آئیں گے, اور جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیں گے. پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے آئے گی, کیا چیز کریں گی, وہ سنگل کلک کہیں سے بھی آپ کا ہوگا راستہ, اس راستے پہ ڈال دیں گے. لیکن اگر طریقہ کار نہیں معلوم تو اس سے فریاد کرتے رہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے دکھا دے گا. اکثر لوگ اس مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں, کنفیوژن میں, ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے اور اب اوپر ہے اور اب نیچے ہے. تو جب تک آپ کانشیس ہیں آپ, اور اگر ڈاؤن ہو رہا ہے تو بھی آپ فکر مند ہوگا تو یہ فکر بھی اجر میں لکھا جائے گا, اور اس کے لیے کوشش کے لیے قدم اٹھائیں گے وہ بھی اجر میں لکھا جائے گا. مایوسی تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ بھی تو نعمت ہے کہ اللہ نے احساس تو دیا کہ ڈاؤن جا رہے ہیں, تو اٹھیں گے نا پھر. تو ہر چیز اطاعت اور عبادت بن جاتی. جزاکم اللہ خیرا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.